وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللہ کی عزت نے اپنے مقدس کلام مجید کے اندر یہ بیان کروایا ہے جو لوگ دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم دیے جاتے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا، بہتری کا اللہ ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے دین کی سمجھ اللہ عطا فرما دیتے ہیں، قرآن کا فہم اللہ اس کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ فرمایا الماہر بالقرآن مع الصبرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کا فہم حاصل کرنے والا، مع الصبرۃ الکرام البررہ، قیامت والے دن معزز ترین، بزرگ ترین فرشتوں کے سب کے ساتھ سب میں کھڑا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ پروٹوکول، یہ احساس کوئی معمولی نہیں، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، امیر ہے یا غریب، بزرگ ہے یا نوجوان، قرآن کا فہم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ قرآن کو رٹ لینا، یاد کر لینا، قرآن کی تلاوت کر لینا، اس کے اجر و ثواب کو کوئی کام نہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کا فہم حاصل ہو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور تم قرآن کے غور و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے؟ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر بیٹھتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے۔ جب ایک گناہ کرتا ہے دل کے اوپر سیاہ ہوتا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا سیاہ ہوتا لگ جاتا ہے۔ کلا بل علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اسی طرح گناہ کر کر کے انسان کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے دلوں کے اندر قرآن کا فہم ہوگا، قرآن کی محبت ہوگی، دین کی سمجھ ہوگی، تو انسان گناہوں سے بچ جائے گا، رب کی نافرمانی اور بغاوت سے بچ جائے گا۔ تو میرے بھائی ہوگی ہم اپنی اولادوں کو بھی دین کا فہم، قرآن کا فہم، اس کے لیے ہم ان کو تیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی جہاں میں نے 30 سال، 50 سال یا 70 سال میں نے زندگی کے گزارے، لیکن مجھے ابھی تک بھی قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، زبان کے اندر لغت آتی ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے قرآن، یا تتاتابی قرآن، قرآن پڑھتے ہوئے دشواری ہوتی ہے، مگر وہ اجرات اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے اللہ نے دگنا اجر رکھا ہے، دگنا اجر اللہ اس نے عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کو فضیلت کیوں ملی؟ کہ اس کے اندر قدر والی رات، وہ قدر والی رات کو فضیلت کیوں ملی؟ اس رات کے اندر اللہ نے قرآن مجید، فرقان حمید کو اللہ نے نازل فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن بڑی عظیم کتاب ہے۔ جب کوئی بیماری ہو تو قرآن کی تلاوت میں اللہ بیماری دور فرما دے، جب کوئی پریشانی ہو قرآن کی تلاوت کرے اللہ پریشانیاں دور فرما دے، دل میں چین ہو، بدسکونی ہو، قرآن کی تلاوت کرے اللہ دل کو سکون عطا فرما دے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، شفا بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ قرآن اللہ اکبر، آپ بھائیوں نے ماشاءاللہ قرآن کا فہم حاصل کیا، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر پڑھی، اور
فضیلۃ الشیخ استاد العلماء شیخ عبدالمنان اصلی صاحب حافظہ اللہ رب العزت کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ انہوں نے دورہ تفسیر کرایا، قرآن کا ترجمہ پڑھایا، اللہ ان کا پڑھانا آپ کو پڑھنا مبارک قبول فرمائے۔ اور شیخ محترم مدیر الجامعہ قاری محمد یعقوب شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ان کی سرپرستی اور ان کی بڑی ہی شفقت یہ ہمارے لیے، ہماری اس احمد کی جماعت کے لیے ایک عظیم الشان بہترین عالی شان مرکز جو بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی اللہ کے توفیق سے انہوں نے یہاں بنایا، تعمیر کیا۔ اللہ ان کی یہ کوشش کاوش اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جو ہمارے ادارے کے معاونین ہیں، چاہے کوئی تھوڑا تعاون کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے بعد جان میں برکت عطا فرمائے اور اسے اللہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ الحاکمین اپنی جنت